صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمال پور صاحب گنج کے اس گاؤں میں، اس علاقے میں اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں، اور آج کا یہ پروگرام جو یہ جاننے کے باوجود کہ 1 جنوری کو موسم ٹھنڈا رہے گا، لیکن چونکہ میرے پاس پھر تاریخ خالی نہیں تھی، اور جن نوجوانوں نے مجھ کو فون کیا اور بعد میں شیخ ابو طاہر حفظہ اللہ نے بھی اصرار کیا کہ آپ تاریخ دے دیجئے، ہم لوگ 1 جنوری کو پروگرام کر لیں گے، اور اس کے بعد جلسے کے 2-3 دن پہلے سے میرے پاس برابر یہاں سے میسج آ رہا ہے کہ مولانا آپ تھوڑا جلدی آ جائیے، موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور آپ ہی کے نام پہ ہم نے اتنی سردی میں، یہ موسم جلسے کا نہیں تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ موسم جلسے کا نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، آپ تھوڑا وقت کے پہلے آ جائیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹائم سے آپ کے علاقے میں پہنچ گیا، اور موسم بھی جیسا مجھے لوگوں نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے کے بنسبت آج موسم ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہے لیکن کم ہے، ٹھنڈک میں کمی ہے، اور آج دن میں دھوپ بھی بہت اچھی نکلی تھی۔ بڑا عظیم الشان پروگرام آپ نے علاقے کی بہت قدیم جامع مسجد کو پھر سے تعمیر کرنے کے مقصد سے منعقد کیا ہے، اور اسی گاؤں میں، اسی علاقے میں پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ 24 مارچ کو آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا ہے، پھر اس میں انشاءاللہ زندگی رہی، حیات باقی رہی تو میں آؤں گا، شرکت کروں گا۔ اور آج یہ پروگرام اس لیے دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک پرانی مسجد کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو جائے، یہ قدیم جامع مسجد پھر سے ایک خوبصورت مسجد میں تبدیل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ پروگرام نوجوانوں نے منعقد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی گھر بناتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج ذرا سی بات پہ لوگ اپنی مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو وقتیہ مسجد کو فٹ سے وہ جامع مسجد بنا لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ آئیڈیالوجی، یہ غلط ہے، یہ نظریہ۔ اگر آپ کو کسی سے ذاتی اختلاف ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ مسجد بنا رہے ہیں یا وقتیہ مسجد کو آپ جامع مسجد کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کنڈیشن لگا دی، ایک شرط لگا دی، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس میں اس کی ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اسی بنگال کے اسٹیٹ میں ایک صاحب نے ایک مسجد بنانے کا اعلان کیا، کروڑوں روپیہ چندہ بھی کر لیا، ہزاروں کی بھیڑ بھی اکٹھا کر دی، مگر اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سوچ ہمیں مناسب نہیں لگتی۔ اگر آپ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مسجد کی تعمیر کے پیچھے آپ اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ من بنا للہ مسجدا، جو اللہ تعالی کے لیے مسجد بناتا ہے،
جس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے، جس کی نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی ہے، جو اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے، اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے مسجد نہیں بناتا ہے. من بنا للہ مسجدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مکان عطا فرمائے گا. اور جنت کا مکان کیسا ہوگا جانتے ہیں آپ کے جھارکھنڈ میں سب سے بڑا شہر ہے رانچی، اور رانچی میں جا کر کے آپ پتہ کر لیجئے وہاں کا سب سے پوش علاقہ، سب سے مہنگا علاقہ کون سا ہے. اس مہنگے علاقے میں آپ اگر گھر بنانا چاہیں، بنگلہ بنانا چاہیں، تو عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں، وہاں تو کروڑوں میں بات ہو. کلکتہ میں گیا ایک جگہ، تو وہاں دیکھا کہ بڑا بہت اونچا ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، اور اوپر جا کر کے وہ ہوٹل کی دو بلڈنگیں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے ملائی گئی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ شاہ رخ خان کا یہ جو ہے ہوٹل ہے یا اس کا بنگلہ ہے، اس نے خریدا ہے. ارب پتی آدمی ہے بھائی. کلکتہ کے کسی پوش ایریے میں بالی ووڈ کا ایک ہیرو، ایک ایکٹر جس کے پاس اربوں کی دولت ہے، وہ کلکتہ میں خرید رہا ہے. وہاں عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں. ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو سب سے قیمتی جگہیں ہیں، اور ان قیمتی جگہوں پر جو اربوں کھربوں کے جو بنگلے ملتے ہیں، جنت کے سامنے دنیا کے، ہندوستان کے نہیں، دنیا کے سب سے قیمتی علاقوں میں بنے ہوئے یہ بنگلے جنت کے ایک مکان کی برابری نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ شاید 1 فٹ کا ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی 1 اسکوائر فٹ کا ایریا، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں آتی ہیں، دنیا میں جتنی جگہیں آتی ہیں، ان ساری جگہوں کی ویلو ایک طرف ہے، اور جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا کی ویلو ایک طرف ہے. میرے نوجوانوں، اگر محنت کرنا ہے، اگر اسٹرگل کرنا ہے، اگر سنگھرش کرنا ہے، اگر کوشش کرنا ہے، تو جنت کے لیے کوشش کرو. جانتے ہو جنت میں ایک شراب ہوگی، اس شراب کا نام اللہ نے قرآن میں بتایا رحیق مختوم. جنت میں ایک شراب ہوگی جو سیل پیک ہوگی. اسی لیے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی پر کتاب لکھی تو اپنی کتاب کا نام قرآن کی اسی آیت سے انہوں نے لیا، الرحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر. ایسی بہترین شراب جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیل لگائی جائے. اور جب شراب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کہیں دنیا کی وہ گندی شراب نہ آ جائے جس کو پینے کے بعد ماں اور بیٹی اور بہو اور بہن میں کوئی فرق نہیں باقی رہتا. جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرف بہکانے والی نہیں ہوگی. اس کی لذت کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کو بہترین شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسکن، اور اس کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی، جو سیل لگائی جائے گی، وہ مشک کی ہوگی. دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک کی خوشبو. اور مشک کے بارے میں آپ جا کر کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، یہ ہرن کے ناف میں سے یہ مشک بنائی جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس کو سیل کیا جائے گا مشک سے. یہ ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی بتایا علماء نے کہ اس میں آخری جو ٹیسٹ ملے گا، جو آخری گھونٹ انسان پیے گا، اس میں مشک کا فلیور ملے گا.
مشک کا فلیور اس جنتی شراب میں ہوگا. اور اگلا لفظ اللہ نے استعمال کیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اے میرے بندو تمہیں اگر آپس میں مقابلہ کرنا ہے, پرتیسپردھا کرنا ہے, کمپٹیشن کرنا ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے, تو اس جنت کے لیے تم کوشش کرو, اس جنت کے لیے تم مقابلہ کرو, اس جنت کو تم ہلکے میں مت لو. یہ آج مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ جو ہو رہا ہے, یہ آپ کو ایک موقع دیا گیا, ایک چانس دیا گیا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق, کوئی 10,000 دے سکتا ہے تو 10,000 دے, کوئی 15,000 دے سکتا ہے 15,000 دے, کوئی 50,000 دے سکتا ہے, کوئی 50,000 دے, کوئی 50 روپیہ دے سکتا ہے. جس کی جیسی حیثیت ہے وہ دے دے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں جو آپ کا یوگدان ہے, جو آپ کا دان ہے, جو آپ کا چندہ ہے, اس کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ تعالی جنت میں آپ کو ایک بہترین محل عطا فرمائے گا. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے جن بھائیوں نے آج اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, اللہ ان کے چندوں کو, ان کے دان کو اللہ قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی آگے بڑھ کر کے اس کار خیر میں, اس نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے, قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ this is the last verse revealed on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے اوپر اترنے والی قرآن کی آخری آیت, انتم آیت یہی ہے سورہ بقرہ کی. اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی 7 دن یا 8 دن تک باحیات تھے, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول پر جو انتم آیت, آخری آیت جو اتری ہے, اس میں ہمیں کیا سندیش دیا گیا ہے, کیا پیغام دیا گیا ہے, یہ غور کرنے والی بات ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن مرنے کے بعد تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا, تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ گے, کہانی ختم ہو جائے گی. نہیں, مرنے کے بعد ایک قیامت کا دن آئے گا. وہی دن آئے گا جس دن کو تم 5 ٹائم کی نماز میں بار بار اس کا نام لیتے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, جو بڑا مہربان ہے, بہت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے, جو بدلے کے دن کا مالک ہے, جو حساب کے دن کا مالک ہے. میرے بندو ڈرو اس دن سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تم نے دنیا میں جو بھی کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے, قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں آپ کی ایک ایکٹیویٹی کا آپ کو بدلہ دیا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی, اللہ کے ترازو پر تم دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ایک ذرہ برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہے اللہ کے یہاں تم اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے. تم یہ کبھی نہ سمجھنا تمہیں رات کو لائٹ بند کر کے بند کمرے میں دنیا سے چھپا کر کے کوئی پاپ کیا ہے تو اللہ سے چھپا لو گے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا، کوئی رہس نہیں رہے گا، کوئی راز نہیں رہے گا. اللہ تمہاری تمام سیکرٹ چیزوں کو اوپن کر دے گا. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن سب کے بھید کھول دیے جائیں گے، سب کے رہس کھول دیے جائیں گے، سب کے راز کھول دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تم کو بچانے والا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی طاقتور نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن سے ڈرو میرے بندو. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. میرے ساتھ آج دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، پراکرتک آپدائیں بھی آتی رہتی ہیں، کہیں پر زمین پھٹ جاتی ہے. اسی دیش کے اتراکھنڈ اسٹیٹ میں بادلوں کے پھٹنے کی گھٹنائیں بھی ہو جاتی ہیں، زمین کے پھٹنے کی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں، ہزاروں لوگوں کے مرنے کے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں، کہیں بھوکمپ کی خبریں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، کہیں سیلاب کے ذریعے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ہم قدرت کی ان تمام آفتوں کو دیکھنے کے باوجود میرے پیارے بھائیو ہم قرآن کی آیت کے اوپر غور نہیں کرتے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے اپنی مستی میں مست نوجوانوں، اے شراب کے نشے میں دھت نوجوانوں، اے زناکاری اور بدکاری میں ملوث نوجوانوں، اے نماز چھوڑنے والے نوجوانوں، اے اللہ سے دور بھاگنے والے نوجوانوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے میرے بندو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے. تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اللہ سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے، اللہ سے بھاگ کے نہیں جا سکتے. تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہوگی. اللہ جب پکڑے گا تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. قرآن کی یہ آیت اللہ کے رسول کے اوپر اترنے والی قرآن کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کے اوپر غور کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، کوئی پریورتن نہیں آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور ہم برائی پر برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. دوسری آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھی تھی میں نے، 36 نمبر کی آیت. اس آیت کو آیت الحقوق بھی کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کے حقوق بیان کیے، اور 10 میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حق اپنا بیان کیا ہے، اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بیان کیا ہے. اس پر بہت غور سے سن لینا. دنیا میں ہمارے اوپر جو دائتو ہوتا ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ 2 پرکار کی ہوتی ہے. ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے. روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے. زکوٰۃ اگرچہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے. کئی لاکھ روپے خرچ کر کے انسان حج کرنے جاتا ہے، یہ حج کرنے جو جاتا ہے یہ بھی حقوق اللہ میں سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر اپنا حق جب بیان کیا تو صرف ایک حق بیان کیا، لیکن جب حقوق العباد کا نمبر آیا، جب بندوں کے تعلق سے باتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے 9 حقوق بیان کیے. پتہ یہ چلا کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے. آپ کے اوپر جو بندوں کا حق ہے، آپ اگر اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ بھائی ہیں، بھائی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ پڑوسی ہیں، پڑوسی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق جو آپ کے اوپر ہے،
آپ نے کسی سے لین دین کیا ہے اور کسی کا حق آپ کے ذمہ واجب ہے، یا آپ نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دی ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی چغلی کر دی ہے، کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حقوق اللہ کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، ہم لاکھ توبہ کر لیں، ہم لاکھ اللہ سے معافی مانگ لیں، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم بندوں کا حق ان کو ادا نہیں کر دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، آپ جب تک وہ حق ادا نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے معافی ملنے والی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اب یہ تو واپس لینے والی چیز نہیں، اب کیا کریں گے اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو سامنے والے سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی۔ آج تو ہم غلطی کرنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری بہت بڑی ناک ہے، اور ناک بچانے کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنی ناک کٹوانے کے بعد اگر آپ کو جنت مل جائے تو ایسی ناک کوئی بہت فائدے کی ناک نہیں ہے۔ او لوگوں، ناک کے چکر میں نہ پڑو، ایگو کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بڑا بننے کے چکر میں نہ پڑو۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے ایگو سے کام لیا تھا، کسی نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دیا تھا، سب سے پہلے تو ابلیس تھا۔ سب سے پہلے ابلیس نے ایگو سے کام لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، I am better than him، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اتم ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد لاجک لگانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگانا، یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو ابلیس نے کیا ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو جمال پور والو، اسلام لاجک سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام دماغ کو یوز کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں آپ کو شریعت کے خلاف لاجک نہیں لگانا ہے، شریعت پر عمل کر کے لاجک لگانا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیے اور دماغ لگائیے کہ نماز سے کیا بینیفٹ ہے۔ آپ نماز نہ پڑھ کے یہ کہیں گے صاحب نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ایسی لاجک ابلیس والی لاجک۔ یہ آج کل جو جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کی، اس میں ایک بات یہ آئی کہ صاحب لاجک سے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ پلیٹ فارم تھا، مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا ڈیبیٹ میں، ظاہر ہے کہ وہاں قرآن و حدیث سے بات نہیں کرنا تھا، انہوں نے لاجک سے بات کی، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اور آپ آپس میں اگر بات کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو لاجک کی بیس پر اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں۔ سردی کا موسم ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہے، میرے پیر میں موزہ میں نے پہنا ہوا ہے، چاہے یہ چمڑے کا موزہ ہو جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، چاہے یہ کاٹن کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو، وولن موزہ ہو جس کو عربی میں جوربین کہتے ہیں، کوئی بھی موزہ آپ پہنے ہوئے ہو، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہوا ہے تو 24 گھنٹے تک، ایک دن اور ایک رات اس موزے کو پہنے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، اگر آپ سفر میں چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، دلی چلے گئے، آپ اپنے گھر سے اتنی دور چلے گئے جو سفر کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو سفر میں آپ موزہ پہنے 3 دن تک اور 3 رات تک اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ موزے کو آپ نے اتارا نہ ہو اور موزے کو وضو کر کے پہنا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے موزے پر مسح کیا، لیکن موزہ جب ہم پہنتے ہیں
تو آپ نے غور کیا ہوگا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اسی پہ سب سے زیادہ دھول لگتی ہے۔ تو اگر مسح کا مقصد گندگی دور کرنا ہے تو گندگی تو نیچے لگی ہے بھائی، ہمیں تو نیچے کا پہلے حصہ صاف کرنا چاہیے، مگر نہیں، ہم جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی، تو موزے کا اوپر کا حصہ یہ مسح کرنے کے لائق نہ ہوتا، بلکہ نیچے کا حصہ یہ زیادہ مسح کے لائق ہوتا۔ دین کی بنیاد لاجک پر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے بعد آپ کو لاجک لگانا ہے، دین کے مقابلے میں آپ کو لاجک نہیں لگانا ہے۔ ابلیس نے لاجک لگائی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگائی۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کہیں پر بھی جلاؤ گے آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گی، اور مٹی کو کہیں پر بھی گراؤ گے مٹی نیچے جائے گی۔ اے اللہ مٹی اور آگ برابر نہیں ہو سکتے، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کروں۔ او لوگو، یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا جائے، اپنی جھوٹی ناک بچانے کے لیے جھگڑے کیے جائیں، لڑائی کی جائے۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا کان کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سننا، اور ہو سکے تو اس حدیث پر عمل کر لینا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لوگے میرے پیارے بھائیوں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے 99% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گاؤں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی مسجد کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے مدرسے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے ایک مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں اس انسان کو جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود، اس کو معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر میں نے جا کر کے بات ختم نہیں کی، اگر میں نے اپنی ناک نہیں کٹوائی تو جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، تم کریکٹ ہو، تم اچت ہو، لیکن سامنے والے سے جا کر کے جھگڑا ختم کر دو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے تم کو ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہم تیار نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی، آج جھوٹی ناک اور جھوٹی شان اور جھوٹی ایگو کے چکر میں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا چل رہا ہے، اور کوئی کسی سے بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آئیے ذرا سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے اپنا حق تو ایک بیان کیا اور بندوں کا حق 9 بیان کیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں تم کسی اور کو شریک مت کرو، تم شرک مت کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا تم شرک مت کرو، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ تھوڑا سا، ذرا سا، تھوڑا سا بھی تم کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو انہوں نے نام دے دیا ہے خواجہ غریب نواز کا نام، کیونکہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو غالباً اجمیر کے اندر جو ایک مزار اور ایک قبر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی، ان کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے اور ان کو لقب دے دیا گیا خواجہ غریب نواز کا۔ وہ لوگوں، تم نے اللہ کا درجہ تو اوروں کو دے دیا، تم نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، تم نے کسی کو مشکل کشا بنا دیا، تم نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا۔
تم کو اولاد مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو, تم کو دولت مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو, تم کو بیماری میں شفا مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو. جب سب کچھ تمہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر نماز میں تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہماری توحید میرے پیارے ساتھیوں, آج معاف کرنا ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے تقریباً 100 سال پہلے دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے ایک شاعر نے, جن کا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا, انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا. انہوں نے کہا تھا, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا میرے ساتھ, کتے بلی اور بندر کی قبریں بنا بنا کے اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ, بھارت کی سرزمین پہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, میرے بندے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے بات ہی بات میں کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا, کوئی اچھی چیز دیکھتے کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ چاہے. صحابی نے اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ کے پیارے نبی بہت ناراض ہوئے, آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ. اے میرے صحابی, آج تو بول دیا ہے, آئندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے, اللہ کے چاہنے سے کائنات چلتی ہے, میرے چاہنے سے کائنات نہیں چلتی ہے. ذرا سا بھی توحید میں میرے پیارے ساتھیوں بال برابر بھی اگر ایک لفظ بھی ایسا نکالا گیا جو توحید کے خلاف تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا ہے. آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے کلکتہ میں پڑھتے ہیں, کلکتہ میں جاب کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بچے آسام میں, گوہاٹی میں کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دلی بھیجتے ہیں, یو پی میں بھیجتے ہیں. میں بڑے ادب سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, او لوگوں, ٹھیک ہے آپ شیرشاہ آبادی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ قرآن و حدیث پہ چلنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ اہل حدیث گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اگر آپ کا بچہ دلی میں پڑھ رہا ہے, کلکتہ میں پڑھ رہا ہے, یو پی میں پڑھ رہا ہے, آسام میں پڑھ رہا ہے, تو اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو. اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کما کتنا رہا ہے, پڑھائی ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میرا بچہ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اگر آپ کو اپنے بچوں کی کمائی کی فکر ہے, اپنے بچوں کی جاب کی فکر ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہے, تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کی توحید کی بھی فکر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بھی تو بت پرستی سے بچا اور میرے بچوں کو, میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا. اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی چنتا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو توحید پر قائم رہوں لیکن میری اولاد بھٹک جائے, میری اولاد غلط ماحول میں پڑ جائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں جو قرآن نے جو بات کہی ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. مرتے دم تک اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا, مرتے دم تک توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا, مرتے دم تک توحید سے کوئی سمجھوتا مت کرنا. اسی جھارکھنڈ اور بنگال میں ہم دیکھتے ہیں جب پالیٹکس میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب راجنیتی میں بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. کتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟
اتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ شرک کی کگار پر بھی انسان پہنچ جاتا ہے. ایسے تہواروں پر وہ خوشیاں مناتا ہے اور ایسے تہواروں پر وہ خوشی کے گیت گاتا ہے جو تہوار اللہ کے ساتھ جن تہواروں پر شرک ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، معاف کرنا، شراب پینا پاپ ہے، زنا کرنا پاپ ہے، لیکن شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے. اگر شرک کے معاملے میں مسلمان کمپرومائز کر رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ابھی 25 دسمبر کا تہوار گزرا، کرسمس کا تہوار. ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے اور لبرل دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کر کے جو ہے ڈال رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو بھائی میرے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کو قرآن کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی اگر یاد ہوں گی، ان کا معنی اور مطلب یاد ہوگا، تو آپ میری کرسمس کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے. کیونکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی خوشی منا رہے ہو، اور آپ کا قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو سنت میں ہم کون سی سورتیں پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون. یہ قرآن کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں. آپ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، طواف کیا آپ نے، طواف کے بعد کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی یہی دونوں سورتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ قرآن کی بڑی امپورٹنٹ سورتیں ہیں ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. میرے پیارے ساتھیو، قل هو اللہ احد آپ کو یہ سکھاتی ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف کراتی ہے سورہ اخلاص. اور قل یا ایھا الکافرون آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے تو آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اے کفر کرنے والوں، اے انکار کرنے والوں، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے. تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میرے ساتھی. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حقوق اللہ ختم ہو گیا، اب حقوق العباد شروع ہوا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اے میرے بندو، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر تمہارے ماں باپ کا ہے. اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ ہماری جو سیوا کرتے ہیں، جس بھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سیوا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتے. بچہ چھوٹا ہے، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اس کو کھلا کھلا کے صاف کر رہی ہے، ماں پچکار کے صاف کر رہی ہے، ماں دلار کر کر کے صاف کر رہی ہے، ماں کے چہرے پر ایک بار بھی ناگواری کا احساس نہیں ہے. اور وہی ماں جب بوڑھی ہو جائے اور بیٹے کو ماں کی گندگی صاف کرنا پڑے، بیٹا صاف تو کر دے گا مگر بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. بیٹا کرے گا مگر دل سے نہیں کر پائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ میں اور اولاد میں. آپ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہیے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اے انسان، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا. اپنی ماں کی اس قربانی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ ماں کی قربانی کو بھولو میرے بھائیوں، نہ باپ کی قربانی. باپ بھی باپ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کی ترقی نہیں چاہتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی سے جل جاتا ہے،
دوست بھی دوست کی ترقی دیکھ کر ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش یہ ترقی نہ کرے، مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، وہ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو، جب باپ نہیں رہے گا تمہیں اندازہ ہوگا بہت سارا بوجھ تھا جو باپ اپنے سر پہ لے کے چلتا تھا اور تم کو باپ نے اس بوجھ سے تم کو دور کر کے رکھا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پورے گاؤں میں سب سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ مدرس ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے آتا ہے تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ماں کا یہ درجہ ہے، فادرس ڈے آتا ہے تو باپ کا درجہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ او مدرس ڈے منانے والوں، او فادرس ڈے منانے والوں، اسلام میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ کر کے بات مت کرنا۔ آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس کوڑے کی حیثیت نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارے رہے گا، ہمارے گھر کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ارے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان ہر چیز کی ضد کرنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اپنا بچپن یاد کر لینا، تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کبھی برا نہ مانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتوں کا برا نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قولاً کریما، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ تم سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاؤ گے، تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، تم انجینئر بھی بن جاؤ گے، جب اپنی ماں کے پاس جانا تو انجینئر بن کے نہ جانا، وکیل بن کے نہ جانا، جج بن کے نہ جانا، پرائم منسٹر بن کے نہ جانا، چیف منسٹر بن کے نہ جانا۔ ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا، باپ کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا تھا۔ یہ دعا کون یاد کرے گا؟ یہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا وہ دعا یاد کرے گا۔ وہی مدرسے جن کو چلانے کے لیے آپ کے جھارکھنڈ اور بنگال میں مولویوں کو در در کی ٹھوکریں کھا کے چندہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب مدرسے 4-4 مہینے کیوں بند رہتے ہیں سال میں؟ یہ مدرسے نہ بند رہیں، یہ اپنے بچوں کی خوراکی کے لیے دھان اکٹھا نہ کریں، یہ رمضان میں اپنے سفرا کو بیچ کے چندے اکٹھا نہ کریں تو یہ مدرسے نہیں چلیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، میں بہت زمانے سے 2009 سے آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کی سرزمین پہ آ رہا ہوں، ادھر سیمانچل کا ایریا بھی میں دیکھ رہا ہوں اور ادھر آپ کا جو سنتھال پرگنہ کا ایریا ہے اور جو یہ آپ کا صاحب گنج اور یہ آپ کا پاکڑ کا جو علاقہ ہے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کچھ کمیاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس جمعہ کی نماز کو آپ کتنا مہتو دیتے ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ کبھی کبھی اس علاقے میں جب جمعہ پڑھانے میں گیا 12 بجے 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، میں مسجد میں پہنچ گیا، ٹائم سے منبر پہ چڑھ گیا، خطبہ شروع کیا، مسجد میں بھی ایک سب بھی نہیں آئی۔ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم آیا
12:30 بجے، 1 بجے جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، تب دھیرے دھیرے لوگ انگڑائی لیتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، صاحب چلو اب جمعہ پڑھ لیا جائے۔ یہ آپ کی نظر میں جمعہ کی ویلو ہے؟ 90% آپ کی مسجدوں میں جمعہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا خطیب ہے جو تقریر تیاری کر کے ایک اچھے موضوع پر بیان کرے، اور نہ ان مسجدوں میں آپ نے لیڈیز کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ جلسوں میں آپ نے سختی کر دی، منیہاری کی دکانیں نہ لگیں، میلہ ٹھیلا نہ لگے، تاکہ جلسے میں بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ میں ہوں آپ کے، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا میرے ساتھی۔ آپ کی جوان لڑکیوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے آپ کے گھر میں موبائل موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے۔ آپ کی لڑکیاں آج زنا میں پڑ رہی ہیں، آپ کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں، آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے کیا سسٹم ہے؟ تقریر کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا میرے ساتھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آپ صرف اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبے کا نظام صحیح کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظام صحیح کیسے ہوگا؟ رمضان میں تراویح پڑھانے والا امام آتا ہے، ہماری جیب سے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ نکلتا ہے، اور 10,000 روپیہ دے کر کے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت ہم کو سننے کو ملے گا۔ 10,000 میں تجھ کو امام حرم ملے گا؟ مذاق بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کی اپنے گھر کے خرچے آپ دیکھیے، اور مسجد کے امام کو آپ 5,000 6,000 7,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیچارہ پوری تیاری کر کے محنت کر کے وہ جمعہ کا خطبہ دے، درس بھی دے۔ آپ کو میرے پیارے ساتھیوں اگر کوالٹی چاہیے تو آپ کو کوالٹی سپینڈ کرنی پڑے گی، آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے مہنگی فیس دے کر کے آج کانوینٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی مسجدوں کا نظام بہتر بنانا ہے، اچھے خطبہ کو لانا پڑے گا، ان کی سیلری آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور آپ جب جمعہ کا نظام اچھا بنائیں گے، ان مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کریں گے، ہزاروں جلسوں پر بھاری آپ کے سال کے یہ 48 جمعہ کے خطبے ہو جائیں گے۔ سال کے 48 یا 50 جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر ڈھنگ سے یہ خطبے آپ سن لیں گے اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ خطبے سن لیں گی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا کون پڑھے گا؟ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حدیثیں پڑھی ہوگی۔ ہاں، جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بہت کرے گا، آپ کی طرف سے مسجدوں میں دان دے دے گا، مدرسوں میں دان دے دے گا، مگر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اپنے باپ کا جنازہ بھی ڈھنگ سے پڑھ سکے۔ او لوگو، اگر اولاد والے ہو تو کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بنا دو کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ ہم نے تو ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، اور ہر بیٹا عالم دین ہے، اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے خوش نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے، اور ہم نے ایسے بد نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے کہ باپ مر گیا اور کوئی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکے، جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہو، جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہوں، کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والدین کے حق میں دعا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ تو حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں آئے، کوئی تمہارا باپ بھی ہے، کوئی تمہارا چاچا بھی ہے، کوئی تمہارا دادا بھی ہے، کوئی تمہارا نانا بھی ہے، کوئی تمہارا ماموں بھی ہے، کوئی تمہاری خالہ بھی ہے، کوئی تمہاری بوا بھی ہے۔ ان رشتوں کے بیچ میں تم پیدا ہوئے ہو۔ فَاتَّقُوا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے میرے بندو اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتوں کو مت توڑو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اگر رشتوں کو توڑو گے اللہ تم کو توڑے گا، اگر رشتوں کو کاٹو گے اللہ تم کو کاٹے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا، قامت الرحم، رشتہ کھڑا ہو گیا، وَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرحمن، اور رحمان کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیا، اور رشتے نے جا کر کے اللہ سے کہا، ہَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيَّةِ، اے اللہ دنیا میں جو رشتہ توڑے گا، اے اللہ جو رشتہ جس کا رشتہ توڑا جائے گا، اے اللہ وہ یہیں آ کر کے تیری پناہ لے گا، اے اللہ میں بھی تیری پناہ لے رہا ہوں۔ پھر اللہ رشتے سے کہے گا، اما ترضینا ان اصل من وصل کی واقطع من قطع کی، اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے، دان دیتے ہو اللہ کی راہ میں، زکات نکالتے ہو لاکھوں کروڑوں میں، تو پہلے اپنے خاندان پہ نظر ڈالو، اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو۔ پورے گاؤں اور پورے علاقے کو زکات بعد میں بانٹنا، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون زکات کا حقدار ہے، پہلے اس کو زکات دو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو جب صدقہ دو گے، زکات دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، تم کو زکات کا بھی ثواب ملے گا، اور تم کو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی سن لو، رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان ينسع له في اثره، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج نظر اٹھا کے دیکھ لو اپنے گاؤں میں، بھائی بھائی میں بول چال بند ہے، چچا بھتیجے میں بول چال بند ہے، بہن سے بھائی بات نہیں کر رہا ہے، ماں سے بیٹا بات نہیں کر رہا ہے، بات چیت بند ہے، تعلقات بند ہیں، رشتہ بند ہے، اور دونوں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ وہ رشتوں کو توڑنے والوں، وہ اپنی ماں سے رشتہ توڑنے والوں، اپنی بہن سے رشتہ توڑنے والوں، اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے والوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے ساتھ، صحابہ کرام کے بیچ میں بھی کبھی کبھی آپس میں ناچاکی ہوئی ہے، مگر جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی جاتی تھی، رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی تھی، تو صحابہ کرام فوراً رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کو دیکھو، ان کی بڑی بہن جن کا نام اسما تھا، اسما کی شادی زبیر سے ہوتی ہے، اور زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو بن جاتے ہیں۔ ساڑو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ساڑو ہی بولتے ہیں نا۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساڑو بن جاتے ہیں، حضرت اسما سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی مدینہ جانے لگتے ہیں، تو اس سفر میں سب سے پہلی ڈیلیوری جو مہاجرین کے یہاں ہوتی ہے، جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ حضرت اسما کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بچہ حضرت زبیر کا بیٹا ہے، حضرت اسما کا بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ کا بھانجا ہے۔ اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، بہت ان کا مقام ہے، بڑے بڑے اونچے درجے کے صحابی عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی، ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا اللہ کی راہ میں وہ دان کر دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔
ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی زمین تھی، حضرت عائشہ نے کسی غریب کو دے دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو برا لگا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں عائشہ کو اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین جو انہوں نے فلاں کو گفٹ کی ہے میں اپنی خالہ کو ضرور منع کروں گا، ضرور روکوں گا، لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، میں اپنی خالہ کو یہ زمین وقف کرنے نہیں دوں گا، میں یہ زمین ان کو ہبہ کرنے نہیں دوں گا، وہ زمین بڑی قیمتی ہے، وہ کسی غریب کو دینا چاہتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ خالہ تو خالہ ہوتی، خالہ بوجھتے پارن کی نہ بوجھتے پارن؟ ہاں ماشاءاللہ، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کی اس بات پر بہت ناراض ہو گئی اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا واللہ لا اکلمن ابن الزبیر، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ابن زبیر سے میں بات چیت نہیں رکھوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی۔ اب آج کا دور ہوتا اور کوئی خالہ کسی بھانجے سے ناراض ہو جاتی تو بھانجے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھانجا کہتا کہ جاؤ، اگر تم اس سے ناراض ہو تو تم جاؤ، ہمیں کیا مطلب ہے۔ مگر یہ صحابہ تھے میرے پیارے ساتھی۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا ٹھیک ہے میری خالہ کا کوئی فیصلہ مجھ کو پسند نہیں تھا، مگر مجھے غصے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے، خطا میری ہے، مجھ کو جا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس آتے ہیں، اے خالہ جان آپ تو میری خالہ ہیں، آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، آپ تو پوری امت کی ماں ہیں، اے خالہ جان اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، حضرت عائشہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے دماغ لگایا، کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے 2 صحابی کو پکڑا۔ یہ 2 صحابی جو تھے ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو اللہ کے پیارے رسول کے نانیحال کا قبیلہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت عائشہ محبت کرتی تھی ویسے ہی اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابی سے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ مسئلہ حل کرا دینا ہے، چل کے میری خالہ کو منا دینا ہے۔ یہ تینوں لوگ حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب یہ تینوں اندر گئے تو اندر پردہ لگا ہوا تھا، اندر پردہ لگا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ او پردے کا مذاق اڑانے والوں، او پردے کو پرانے دور کی یادگار کہنے والوں، او میری پیاری ماں بہنوں جو یہ کہتی ہو کہ پردہ کرنا تو آج کے دور میں یہ بڑے پرانے زمانے کی علامت ہے اور اصل تو پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا حضرت عائشہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہو گیا؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی کے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ میں سے مانگو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک صاف کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو آج کے دور کی عورتوں کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ اندر ہے، پردے کے اس پار ہیں اور اس پار یہ تینوں لوگ ہیں۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان آپ کے بھانجے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہوں تو میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے کے برابر ہوں، اے خالہ جان خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر معافی مانگتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہتے چلے جا رہے، وہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دونوں صحابہ
صحابی کہہ رہے ہیں اے ام المومنین، اے حضرت عائشہ، یہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، اس سے رشتہ نہ توڑیے، اس سے بات چیت بند نہ کیجئے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، اپنے بھانجے کو آپ معاف کر دیجئے۔ اب جو وہ ایموشنل ماحول بن گیا، عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور آخر انہوں نے اپنے بھانجے کو معاف کیا۔ اور اسلام میں قسم کا جو کفارہ ہے 1 غلام کو آزاد کرنا ہے، مگر حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور جب اس واقعے کو حضرت عائشہ یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی، اور ان کا آنسو بہتا تھا کہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ داروں سے بیر مت رکھو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت رکھو۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بات ختم کرو، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے ساتھ یہ سوچ کر کے بھلائی مت کرو کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے۔ بدلہ مت چکاؤ، تم سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آؤ، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آؤ، اور آپ پتہ کرو کہ آپ کے کون رشتہ دار کہاں پہ رہتے ہیں۔ حقوق العباد میں ایک بہت بڑا حق میرے پیارے ساتھیوں آپ کے رشتہ داروں کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، جو بچہ اناتھ اور یتیم ہو، جو بچہ بغیر باپ کا ہو، جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہو، اس بچے کو اناتھ کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس یتیم بچے کو لوگ فٹ بال کی طرح اس سے کھیلا کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں، کوئی اس کو تھپڑ مار دیتا ہے کیونکہ اس کو بچانے والا کوئی باپ نہیں ہے۔ کوئی بچہ اگر یتیم ہے، دنیا میں کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا ہے، وہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اس کا میرا رب سہارا ہے۔ اور اللہ نے یتیم کا سہارا بن کر کے اللہ نے یتیموں کا بھی حق بیان کیا، فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جنت میں یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ رہے گا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے دل میں بڑی سختی محسوس ہوتی ہے، مجھے دل کی سختی کا کوئی علاج بتا دیجئے، دل کی کٹھورتا کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کے ساتھ کبھی نا انصافی مت کرنا، یتیم کی حق تلفی مت کرنا۔ اگر آپ کا بھائی مر جائے اور آپ کے بتیجے یتیم ہو جائیں تو وہاں یہ قانون مت بیان کرنے لگنا کہ ارے یہ تو میرا بھائی تو میرے باپ کی زندگی میں مر گیا، اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس نے اپنے یتیم بتیجوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو یاد کر لینا اور سوچنا کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہوئے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا۔ اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ کوئی انیائے مت ہونے دینا، کوئی نا انصافی مت ہونے دینا میرے ساتھیوں۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ جو سماج میں غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کو حقیر مت سمجھنا۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس بنگلہ ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ادھیکار ہو۔ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو اگر روزی مل رہی ہے، تمہارا گھر اگر چل رہا ہے تو انہی غریبوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ ان غریبوں کی بددعا مت لینا، ان غریبوں کا دل مت دکھانا۔ فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ سردی کا موسم آ گیا، ہو سکے رات کے اندھیرے میں نکلنا اور کسی غریب کو دیکھو کہ وہ سردی کے موسم میں کانپ رہا ہے، جا کر کے اس کو کمبل دے دینا، اس سے اس کا نام مت پوچھنا، اس کا فوٹو مت کھینچنا، اس کی بس مدد کر دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نیکی پسند آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔
नेकी करो, नेकी करके उसका प्रचार मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आप गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। उसके बाद फरमाया वल जारे जिल कुर्बा, और तेरा वो रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, उस पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनुबी, और अगर कोई पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। अगर पड़ोसी मुसलमान है तब भी अच्छा सलूक करना है, अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तब भी अच्छा सलूक करना है। अगर आपका पड़ोसी अगर आपकी वजह से तकलीफ में है, आपकी वजह से दुख में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से तकलीफ में हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो जन्नत में नहीं जा सकता। पड़ोसी का बड़ा हक है मेरे प्यारे साथी। और इस्लाम जब पड़ोसी की बात करता है तो इस्लाम में पड़ोसी का दायरा बहुत बड़ा है। इसे धर्म और कास्ट और जाति के आधार पे आप इसको महदूद नहीं कर सकते। आपका पड़ोसी किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का हो, अपने पड़ोसी के सुख दुख में उसके काम आओ। अगर आपके घर में पेट भर के लोग खाना खा रहे हैं और पड़ोसी आपका भूखा मर रहा है, आप अल्लाह के यहां जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार, मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत की, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैं तो यहां तक समझने लगा कि कहीं पड़ोसी भी वारिस न बन जाए, कहीं पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा न मिल जाए। इतना ज्यादा हजरत जिब्रील ने मुझको वसीयत किया है पड़ोसी के बारे में। उसके बाद फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, तुम सफर में जा रहे हो, तुम्हारे सफर में जो तुम्हारा हम सफर है, जो तुम्हारा को ट्रेवलर है, को पैसेंजर है, जो तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ बस में और ट्रेन में और फ्लाइट में जो यात्री है, उस यात्री के साथ, उस मुसाफिर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर बस और जहाज और ट्रेन के साथ जो हमारे साथ सफर कर रहा है, अगर उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना है, तो जो सारे जीवन में हमारे साथ सफर कर रही है, जो हमारी बीवी है, जो हमारी पत्नी है, जो हमारी वाइफ है, जो हमारी लाइफ पार्टनर है, जो हमारी जिंदगी की शरीके हयात और हम सफर है, उसके साथ भी हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम li अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम li अहली, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। तो उलमा ने लिखा कि यहां वस्साहिब बिल जंब में बीवी भी शामिल है। उसके बाद फरमाया वबनी सबील, और कोई अगर परदेसी है, कोई परदेश का रहने वाला और आपके शहर में आया है और उसको मदद की जरूरत है, उसको भूखा है, खाने की जरूरत है, उसको सहारे की जरूरत है, उस मेहमान को, उस परदेसी का भी तुमको ख्याल करना है। उसके बाद फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों और नौकरों और लौंडियों के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। अगर कोई तुम्हारे घर में काम करने वाला नौकर चाकर है, कोई गुलाम है, तो उस गुलाम के साथ भी तुम्हें अत्याचार नहीं करना है, उसके साथ भी तुम्हें जुल्म नहीं करना है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके उसको कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी बड़े गुस्से में कहते हैं कि आया अबू ज़र, तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत की एक आदत तुम्हारे अंदर अभी भी पाई जा रही है। आया अबू ज़र, खबरदार, आज के बाद ये काम मत करना। ये जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं, बस अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। जो तुम खाओ इनको भी खिलाओ, जो तुम पहनो इनको भी पहनाओ, और इनके ताकत से ज्यादा इनके ऊपर बोझ मत डालो। गुलामों का भी ख्याल रखा इस्लाम ने, नौकरों का भी ख्याल रखा। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल के पहले जो दो बातों की वसीयत की थी, उसमें एक बात क्या थी? अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों, नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल करना, अपने गुलामों के साथ तुम नाइंसाफी न करना, उनके साथ तुम जुल्म मत करना। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं उनको सजा देता हूं, कभी मार भी देता हूं, कभी गाली भी दे देता हूं।
اے اللہ کے نبی کیا اپنے غلاموں کو مارنے پیٹنے پر مجھے قیامت کے دن سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے غلام جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کو بھی تولا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے ہو اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہے، ان کی بدتمیزی زیادہ ہے اور تمہاری سزا کم ہے تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تمہارے کچھ گناہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہے اور تمہاری سزا زیادہ ہے اور ان کی نافرمانی کم ہے تو پھر یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ صحابی نے یہ سنا، زار و قطار رونے لگے، ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، اے اللہ کے نبی میں کیا کروں، میرے غلام تھے، میں نے سزا دے دیا، اب آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی ہم سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اے میرے صحابی، تیری نیکیوں کو تولا جائے گا، تیرے گناہوں کو تولا جائے گا، اور اگر تو نے اپنے غلاموں کو زیادہ سزا دی ہے تو تجھے تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انی اشہدکم علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا، میں ناپ تول کے سزا نہیں دے سکتا، اب میرے پاس ایک ہی چارہ ہے، میں سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ اسلام نے غلاموں کا بھی حق بتایا ہے، اور یہ 9 حق بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ 10ویں بات کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، کسی اہنکار کرنے والے، کسی غرور کرنے والے، کسی گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حقوق العباد کا خیال وہی انسان رکھے گا جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا، اور جو اہنکاری ہوگا، جو گھمنڈی ہوگا، وہ کبھی بھی حقوق العباد کا خیال نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہونا ہے تو حقوق العباد کا خیال کرو، کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچی ہے تو دنیا میں معافی مانگ لو، دنیا میں بات ختم کر دو، ورنہ قیامت کے دن اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں اگر کسی کا حق نہیں دیا ہے تو قیامت کے دن تو دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ ہو لوگو، آج ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ خبردار خبردار، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کی راہ میں جو انسان شہید ہو جاتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اس نے دنیا میں اگر قرضہ لیا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوگا جب تک قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے، جب میت ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میت کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور پھر تیسرا کام کیا ہے؟ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور اپنے پورے مال کے 1/3 حصے کے اندر کی ہے، اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ میت کو وارثوں کے بیچ میں بانٹا جائے گا۔ آج میت ہوتی ہے تو وراثت تو بڑھتی ہے لیکن قرضہ وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قرضے کو بھی حقوق العباد میں سے مانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو
یہ ایک دو سوالات آئے ہیں، جواب دے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ کیا آئی لو جیسس کرائسٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسس کرائسٹ جو یہ نام بولا جاتا ہے، اب یہ حضرت عیسیٰ کا صحیح نام ہے بھی کہ نہیں یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کا نام آیا وہ عیسیٰ آیا ہے۔ اس لیے آپ آئی لو عیسیٰ تو کہہ سکتے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آئی لو جیسس کرائسٹ کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کس اینگل سے بول رہے ہیں؟ ایک اینگل سے تو عیسائی بولتا ہے آئی لو جیسس کرائسٹ، وہ کس اینگل سے بول رہا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہے۔ اس اینگل سے اگر ہم بولتے ہیں تب تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئی یہ مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کرسمس کے موقع پر یہ سب کہنا ایک طریقے سے اس تہوار میں شرکت ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قبرستان میں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے بڑے سینئر علماء، بڑے محترم علماء، ہماری جماعت کے بڑے موقر علماء یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں سوالوں کا جواب دوں، پھر بھی میں جرأت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں۔ یہ جو سوال پوچھا گیا کہ قبرستان میں جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کیسا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور قبرستان تلاوت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ قبرستان میں آپ جا کر کے میت کو دفنائیں گے، اور دفن کرنے کے بعد جو کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یا کبھی آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، باپ کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر کے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں قرآن کی تلاوت یہ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین پڑھو، یعنی جس کا کی موت کا ٹائم قریب ہے اس کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھو۔ وہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، تو اس لیے جو انسان قریب المرگ ہو، جس کی موت کا ٹائم آئے، اس کے پاس بھی سورہ یاسین جا کے جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، وہاں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجئے، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھیے، تاکہ مرنے والا جب دنیا سے جائے تو آخری کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جائے، تو یہ چیز صحیح ہے، اس کا ثبوت ہے، باقی سورہ یاسین کا ثبوت وہاں پہ نہیں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو امام غریب نواز کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی میں اس امام کے بارے میں ہم کو کنفرم معلوم ہے کہ وہ کوئی شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے یا شرکیہ عمل کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، یہاں سے ہم پاکڑ جا رہے ہیں یا فرقہ جا رہے ہیں، مالدہ جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، راستے میں ایک مسجد ملی، اور اس مسجد کے امام کے عقیدے کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے کہ اس امام کا عقیدہ اس طریقے کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہے، تو ہم وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہو کہ وہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، اس امام کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور جہاں آپ کو معلوم ہے کہ صحیح قرآن و حدیث پہ چلنے والے امام کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے اور وہاں پہ وہ مسجد موجود ہے، تو آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیے۔ ہاں، جہاں مجبوری ہے، راستے میں آپ کہیں ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر یہ جیسے آپ کسی مسجد میں گئے وہاں قبر موجود ہے، تو یہ بالکل آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ یا کسی امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرکیہ عمل کرتا ہے، تو اس امام کے پیچھے بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذریعے سے ہم نے جو بھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان سے اور ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور زندگی میں ہمیں ان لوگوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔